ساتھ کرنے سے پہلے ذرا حقوق نسواں ویمن رائٹس کے بارے میں بات کرو. بہت ساری تنظیمیں بات کرتی ہیں آج عورتوں کے حقوق کے بارے میں، لیکن وہ اپنے گریبان میں کبھی جھانکتے نہیں. یہ وہ دنیا ہے جہاں عورتوں کے ساتھ سلوک کیا تھا پتہ؟ رومن امپائر، جو دنیا کا سب سے بڑا ایک نظام چلانے والی حکومت تھی. رومن امپائر، پرشین امپائر نام سنا ہوگا. اور یونانی حکومتیں تھی. یونانی حکومتوں کے درمیان عورتوں کے سلسلے میں ایک کانفرنس کی گئی تھی کہ ان کو انسان سمجھا جائے کہ نہیں سمجھا جائے. عورتوں کو جب بازاروں میں لایا جاتا تھا تو 5 زنجیریں ان کے جسم پر ڈال کر لاتے تھے، 2 ہاتھوں میں، 2 پیروں میں اور 1 گلے میں. یہ 5 زنجیروں کے ساتھ مرد عورت کو ہانکتا ہوا بازار میں لاتا تھا. عورت کا یہ مقام تھا دنیا کے پاس، اور وہ 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے اسلام نے عورت کا زیور بنا دیا. عورتوں کے حقوق پر بات کرنے والی بہت ساری تنظیمیں، ذرا تاریخ پڑھ کر کے دیکھو. دور کیوں جائیں، جس ملک میں ہم جی رہے ہیں یہاں ستی کی رسم ہوا کرتی تھی. یعنی کسی کا پتی مر گیا ہو تو عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، بلکہ ستی ایک ایسی رسم تھی. ایسے ایک رسم کا نام ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا. عورت کو بھی جل جانا تھا. چند دنوں کے بعد پھر ماحول تبدیل ہوا تو اس میں تھوڑا سا اپ گریڈ کیا ہوا تھا معاملہ کہ اب جلایا نہیں جائے گا، لیکن اس کو معاشرے سے دور جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے. عورت زندہ تو رہے گی لیکن معاشرے میں نہیں رہے گی. بیوہ عورت کے لیے معاملات، بیوہ عورت کو اپشگن سمجھا جاتا تھا. وہ آج بھی بہت سارے جاہلوں کے درمیان موجود ہے یہ رسم. کوئی بیوہ عورت آئی تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گھر میں اپشگن ہو جائے گا. یہ سارے معاملات عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں کس نے ختم کیا ہے؟ یہ سارے رسم و رواجات. اور یہودیوں کے ہاں کیا تھا، عیسائیوں کے ہاں کیا تھا؟ ان کے ہاں یہ تھا کہ عورت اگر ناپاکی کے دن میں آ جائے، جو اس کے منتھلی پیریڈز کے دن ہوتے، تو عورتوں کو استبل میں رکھا جاتا تھا جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، جہاں جانور ہوتے تھے. ان کا برتن الگ، ان کا گلاس الگ، ان کا چمچ الگ، ان کے کھانے کی چیزیں الگ ہو جاتی. یا عورتوں کے ساتھ معاملات یہود کیا کرتے تھے، یہودی کرتے تھے. آج پوری دنیا میں یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو 4 دیواری کے اندر رکھتا ہے. ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ اسلام ہی ہے جس نے جنت کو عورت کے قدموں کے نیچے رکھا. الجنت تحت اقدام الامہات، میرے آقا نے فرمایا ہے لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے. اس کو بہن کی شکل میں کیا فرمایا اور بیوی کی شکل میں کیا مقام دیا. ذرا پڑھ کر کے تو دیکھو. اسلام ایک لقمہ بھی اگر کھلاتے ہو بیوی کو تو صدقے کا ثواب رکھا گیا. بہن کی دعا بھائی کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کوئی خانہ کعبہ کے پاس دعا کر رہا. اور بیٹی کی دعا، بیٹی کے لیے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو صحیح جگہ پر شادی کر کے دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب، اس پر جنت ہے. یہ عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے، کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھ دیا. اور جو بیواؤں کے ساتھ سلوک تھا، بیوہ کو اپشگن مانا جاتا تھا. 1 2 نہیں، 10 بیوہ عورتوں سے میرے آقا نے نکاح فرمایا. سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں. ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں نا تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیاں حضور کے حرم میں آ جاتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی حضور اگر چاہتے. اور عرب لوگ پیشکش کر بھی چکے تھے. عرب جو ہے آ کر حضور سے کہے بھی تھے کہ تم جوان ہو محمد، اگر تم چاہو تو سب سے حسین لڑکیاں دنیا کی تمہارے پاس لا کر رکھ دیں. سب سے حسین لڑکیاں، سب سے مالدار لڑکیاں، کسی بادشاہ کی بیٹی ہو یا کسی بہت بڑے امیر ذاتی ہو، کوئی امیر ذاتی ہو، دوشیزہ ہو، تمہارے ہاں لا کر رکھ دیں گے. عربوں نے کہا بس ایک شرط ہے، تم یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، تم یہ اسلام کی بات کرنا چھوڑ دو، تمہارے لیے ہر طرح کا حسن لا کر رکھ دیا جائے گا. میرے آقا نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا کر کے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق نہیں بیان پر. اور آخری خطبے میں بھی حضور نے یہ حقوق بیان کیے اپنے جانے سے پہلے. عورتوں کے معاملات میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسلام نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی حضور. یہ آخری خطبہ تھا حضور کا آج کے دن، عرفہ کے دن. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں کوئی گورا کالے سے افضل نہیں، کوئی عربی اجمی سے افضل نہیں.
تم سب کے سب کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا۔